بعض عناصر بجٹ کے خدوخال جانے بغیر تنقید کر کے منفی ماحول پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کرتے ہوئے معاشرے کے تمام طبقوں کو ریلیف دیا ہے۔ ٹیکس نہ دینے والے کا بوجھ ٹیکس دینے والے پر نہیں ڈالا۔ تنخواہ دار طبقے سمیت کم آمدنی والے افراد کو ریلیف دیا گیا ہے۔ ایف پی آر میں اصلاحات کر کے غریب کے لیے ریلیف کا بندوبست کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی سوشل میڈیا نمائندگان کو بجٹ پر بریفنگ۔ حکومت نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے، صنعتکاروں، برآمد کنندگان، خواتین اور نوجوانوں کے لیے خصوصی ریلیف دیا ہے۔ بجٹ میں پرائم منسٹر یوتھ پیکج میں زرعی قرضوں کی مد میں 110 ارب روپے رکھے گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ہم پائیدار بنیادوں پر معاشی استحکام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر قیانی کی آن لائن بریفنگ۔ معاشی میدان میں حکومت کی ایک اور کامیابی۔ مئی میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس 45 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ 27 کروڑ 60 لاکھ ڈالر خسارے میں تھا۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس 26 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ اجلاس سے قبل سندھ کابینہ کا اہم اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ صوبائی کابینہ سے بجٹ تجاویز کی منظوری لی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے بلوچستان کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ بجٹ پر بحث 18 جون سے 20 جون تک جاری رہے گی۔ 21 جون کو گزشتہ مالی سال اور 22 جون کو نئے مالی سال کے مطالبات زر پیش کیے جائیں گے۔ نئے مالی سال کے اخراجات اور ترقیاتی منصوبوں پر ایوان میں تفصیلی غور ہوگا۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران تاریخی معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعے کو سوئٹزرلینڈ کے پہاڑی ریزورٹ برگنسٹاک میں ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق برگنسٹاک کی تجویز پاکستان نے دی۔ معاہدے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مسلسل کاوشوں اور غیر معمولی کردار کی دنیا معترف۔ عالمی برادری کی جانب سے پاکستانی قیادت کی بھرپور پذیرائی، امن کے لیے پاکستان کے عزم کی ستائش۔ خطے کا دیرپا امن اور ترقی ترجیح، پاکستان کا موقف واضح۔ لبنان پر اسرائیلی حملہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اسرائیلی حملہ اور قبضہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ ایران امریکہ معاہدے کا اہم حصہ ہے۔ مفاہمتی یادداشت میں ایک فریق امریکہ اور اسرائیل ہیں، دوسرا فریق ایران اور حزب اللہ ہیں۔ ایران، لبنان اور حزب اللہ سے متعلق معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی۔ پاکستان اور برطانیہ کا انسداد دہشت گردی، غیر قانونی مائیگریشن، ادارہ جاتی تعاون، پولیس کی تربیت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات۔ ہمیش واکنر نے امریکہ ایران مفاہمت پر پاکستان کے مثبت اور بھرپور کردار کو سراہا۔ دونوں وزراء کا جعلی اسٹوڈنٹ ویزوں کے مسئلے کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے علاقائی استحکام اور انسانی امداد کے لیے عالمی تعاون پر زور۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ علاقائی استحکام کے فروغ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل قرار۔ پاکستان نے ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھانے میں تعمیری کردار ادا کیا۔ حالیہ پیش رفت نے ایک بار پھر سفارتکاری کی اہمیت واضح کر دی۔ یمن کے تنازع کا مذاکرات کے ذریعے پائیدار حل ممکن ہے۔ تمام متعلقہ فریقین کے درمیان بات چیت کو آگے بڑھانے کی کوششیں جاری رہنی چاہئیں۔ مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا سلامتی کونسل میں یمن سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں مشرقی وسطیٰ کی صورتحال پر بحث۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور امن کی کوششوں میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کاوشیں لائق تحسین۔ بحث کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امن کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کو بھی اجاگر کیا گیا۔
जनूबी लेबनान पर इसराइली फोर्सेस का हमला, 4 अफराद जाँ बहक। ईरान का लेबनान पर हमलों से मुतालिक इसराइल को इंतबाह। इसराइल लेबनान पर हमलों से बाज ना आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। इसराइली हमले खत्ते में कशीदगी में इजाफे का बायस बन रहे हैं। ट्रंप के दावों के बावजूद जमीनी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई और इसराइली कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। तर्जुमान ईरानी फौज। सदर आसिफ अली जरदारी का चरागाहों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली की अहमियत पर जोर। चरागाहें ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। ये वसाइल हयातियाती तनव्वुर, मवेशियों की पैदावार और आबी निज़ाम के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करते हैं। खुश्क और नीम खुश्क इलाकों में लाखों अफराद का रोज़गार चरागाहों से वाबस्ता है। सदरी मुमलिकत का सहरा के फैलाव और खुश्क साली के आलमी दिन पर पैगाम। कुदरती चरागाहों का तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ाई और माहौलियाती सलामती के लिए नागुज़ीर। चरागाहें दही मईशत, हयातियाती तनव्वुर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कीमती असासा हैं। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, खुश्क साली और आबी क़िल्लत, ज़रई पैदावार और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ख़तरा। ज़मीन की बहाली, शजरकारी और माहौलियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खुश्क साली और सहराई फैलाव की रोकथाम के लिए आलमी दिन पर पैगाम। सलामती कौंसिल का अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। अफगानिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करती हुई यूनामा की मुद्दत में 17 जून 2027 तक तौसी। फितना अल-ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान समेत दीगर आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म और सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्विस। अफगानिस्तान हमसाया ममालिक के अमन और सलामती को खतरे में ना डाले और दहशतगर्द तंजीमों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दी। तालिबान रजीम के पास अवामी मसाइल का कोई सियासी हल नहीं। अंदरूनी तनकीद और एहतजाज को कुचलने के लिए वहशियाना ताकत इस्तेमाल कर रही है, माहिरीन की राय। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियों पर आलमी तशवीश में इजाफा। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। पड़ोसी ममालिक को भी नए चैलेंजेस दरपेश। दी वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान के दोबारा शिद्दत पसंद अनासिर के लिए महफूज पनाह बनने का खदशा है। अफगान सरजमीन से पनपने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान समेत वस्ती और जनूबी एशिया के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। मोदी की हिंदुत्वा पॉलिसियों पर आलमी सतह पर नई बहस। मगरबी ममालिक में भारतीय तारकीन वतन के रवैयों पर तनकीद में इजाफा। भारतीय जरीदे नेशनल हेराल्ड ने कौम परस्ताना रुझानात पर सवालात उठा दिए। इंतहा पसंदाना बयानिए से भारतीय स्टाफ मुतासिर होने लगी। कई ममालिक में मकामी आबादी और भारतीय कम्युनिटीज के दरमियान कशीदगी। हिंदुत्वा सियासत के आलमी असरात पर नई रिपोर्ट्स और तज्जिए सामने आ गए। बलोचिस्तान में क़याम अमन और इदारा जाती मजबूती का अहम संग मील अबूर। लिविस का पुलिस में इंतजाम मुकम्मल। सूबे भर में 32,942 लिविस एहलकारों को नया इंतजामी ढांचा तश्कील देकर बलोचिस्तान पुलिस में कामयाबी से जम किया गया। डीजी लिविस ऑफिस और जोनल डायरेक्टरेट्स के अमले को पुलिस रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। सूबे में लिविस फोर्स के पुलिस में इंतजाम के बाद ए और बी एरियाज खत्म। Dropping off has made a huge difference. Messi flying forward. Leo Messi! Leon Alvarez. Look at deflection high. फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का फातिहाना आगाज। लियोनेल मेसी की टीम ने अल्जायर को 0-3 गोल से हरा दिया। तीनों गोल मेसी ने किए। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल्स का रिकॉर्ड भी बराबर किया। लियोनेल मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले मोहम्मद तरीन फुटबॉलर भी बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल का मुकाबला जमहूरिया कांगो से रात 10 बजे होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज के 5 मैचेस में से 4 का फैसला हो गया। फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। कल्याण एम्बाप्पे ने 2 गोल किए। दूसरे मैच में नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। ऑस्ट्रिया ने उर्दन के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल से कामयाबी समेटी। फीफा वर्ल्ड कप मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त।
ICC وومنز T20 वर्ल्ड कप आज 3 मैच खेले जाएंगे। लीड्स में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की खवातीन दिन 2:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। भारत और न्यूजीलैंड शाम 6:30 बजे आमने सामने, जबकि पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से रात 10:30 बजे बर्मिंघम में होगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं सोनिया अदनान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FTR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर ममलकत ख़जाना बिलाल असर कियानी ने कहा है कि हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश करते हुए मुआशरे के तमाम तबकों को रिलीफ दिया है। विफाकी बजट पर ऑनलाइन ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि बजट का मकसद मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार करना और अवामी फलाह को यकीनी बनाना है। तफसील हुसैन रजा से। इस्लामाबाद में सोशल मीडिया नुमाइंदों को बजट के हवाले से जूम पर ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है। तनख्वाहदार तबके समेत कम आमदनी वाले अफराद को रिलीफ दिया गया है। पाकिस्तान जब डिफॉल्ट के दहाने पे था और पूरी PTI शर्तें लगा रही थी कि आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके लोएस्ट थे, आपके पास इंपोर्ट कवर था नहीं। इवन एक्सपोर्टर्स जो थे उनकी जो लेटर ऑफ क्रेडिट खुलना होता है कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए, LCs नहीं खुल रही थी। इन्फ्लेशन 38% पे थी और लोग कह रहे थे 50% पे जाएगी। जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% के ऊपर था। मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। ऐसे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मईशत को संभाला। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि बजट में नौजवानों के लिए भरपूर इकदामात किए गए हैं। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम समेत दानिश यूनिवर्सिटियों के कयाम, स्कूल नेटवर्क्स में तोसी समेत मुतअद्दिद मंसूबों के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए गए हैं। एक यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, उसके लिए बहुत बड़ी रकम जो है वो मुख्तस की गई है। वो तकरीबन 258 अरब रुपया है जो तकसीम किया जाएगा। फिर नेफ्टेक को बहुत बड़ी रकम दी गई है कि IT ट्रेनिंग के स्किल्स दी जाए नौजवानों को। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम है, उसको मजीद एक्सपैंड किया। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी ने रिटेल सेक्टर के हवाले से बताया कि टैक्स नेट में इजाफे के लिए हुकूमत की जानिब से एक नई स्कीम मुतारिफ कराई गई है। सहूलत का बजट है, ये रिलीफ का बजट है और ये हमारे टैक्स नेट को वसी करने का बजट है। PM यूथ पैकेज काफ़ी वसी एक पैकेज है जिसमें ज़राअत की मद में सिर्फ 110 अरब रुपए की डिस्बर्समेंट इस साल रखी गई है, कर्ज़ों की डिस्बर्समेंट। हमेशा ये मुतालबा रहा है दुकानदारों का कि जी हमें कोई आसान सा फॉर्म दें, हमें कोई सादा तरीक़ाकार बताएं जिससे हम आ सकें। तो हमने उनके साथ बैठ के उनकी बात सुन के एक ऐसा अमल तय किया है, उसमें एक ओनरशिप है। अंजुमन ताजरान की जो तंजीमें हैं वो इसको मुकम्मल तौर पर खुद ओन करती हैं और एक प्रैक्टिकल तरीके से हम इंशाल्लाह आगे लेके चल रहे हैं। सेशन के एहतताम पर विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने जूम पर मौजूद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के मुख्तलिफ सवालात के तफसीली जवाबात भी दिए। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। दी डिप्लोमेट ने आर्टिकल में लिखा है कि BLA और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान के महफूज ठिकानों से इलाकाई सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान और चीन ने BLA को आलमी सतह पर सिफारती और माली तौर पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया।
अमरीका खुद BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दे चुका, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में प्रोसीजर को तूल देना समझ से बालातर है। दी डिप्लोमेट ने लिखा है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द महफूज पनागाहें खित्ते के अमन के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। BLA मुकामी नहीं बल्कि इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा करने की सलाहियत रखने वाली तंजीम बन चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा की नामजदगी से BLA के असासे मुंजमद और आलमी सफरी पाबंदियां मुमकिन होंगी। BLA CPAC मंसूबों, चीनी शहरियों और पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाती रही है। दी डिप्लोमेट ने आर्टिकल में लिखा है कि BLA की सहूलतकारी को आलमी सतह पर ना रोका गया तो मुस्तकबिल में मजीद खतरात पैदा कर सकती है। द डिप्लोमेट के आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। BLA और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान के महफूज ठिकानों से इलाकाई सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान और चीन ने BLA को आलमी सतह पर सिफारती और माली तौर पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया। अमरीका खुद BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दे चुका, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में प्रोसीजर को तूल देना समझ से बालातर है। द डिप्लोमेट के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द महफूज पनागाहें खित्ते के अमन के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। BLA अब मकामी नहीं बल्कि इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा करने की सलाहियत रखने वाली तंजीम बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की नामजदगी से BLA के असासी मुंजमद और आलमी सफरी पाबंदियां मुमकिन होंगी। BLA CPAC मंसूबों, चीनी शहरियों और पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री अहदाफ को निशाना बताती रही है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। कंट्रोलर न्यूज़ PTV न्यूज़ राना शहजादुस्सलाम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, दी डिप्लोमेट के आर्टिकल में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? मजीद राना शहजादुस्सलाम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से अपडेट्स भी लेंगे। नाज़रीन, दी डिप्लोमेट के मुताबिक BLA और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान के महफूज ठिकानों से इलाकाई सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान और चीन ने BLA को आलमी सतह पर सिफारती और माली तौर पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया। अमरीका खुद BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दे चुका, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में प्रोसीजर को तूल देना समझ से बालातर है। दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द महफूज पनागाहें खित्ते के अमन के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। BLA अब मुकामी नहीं बल्कि इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा करने की सलाहियत रखने वाली तंजीम बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की नामजदगी से BLA के असासे मुंजमद और आलमी सफरी पाबंदियां मुमकिन होंगी। BLA CPAC मंसूबों, चीनी शहरियों और पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाती रही है। राना शहजादुस्सलाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। राना साहब, इस हवाले से क्या मजीद अपडेट्स हैं? अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए, दी डिप्लोमेट ने आर्टिकल में लिखा है, और प्रोसीजर को तूल देने के हवाले से भी बात हो रही है। क्या अपडेट्स हैं? जी काशिफ, मुवक्कर जरीदा दी डिप्लोमेट, उसकी एक चश्म कुशार रिपोर्ट जारी हुई है। इस अमरीकी जरीदे के आर्टिकल के मुताबिक जो कलदम दहशतगर्द तंजीम है BLA और मजीद ब्रिगेड, ये अफगानिस्तान से उसके जो महफूज ठिकाने हैं वहाँ से ये पाकिस्तान समेत खित्ते के दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी कर रही है, और इसकी ये सरगर्मियाँ इलाकाई सलामती के लिए एक नहायत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। पाकिस्तान और चीन ने कलदम BLA को आलमी सतह पर सिफारती और माली तौर पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से भी रुजू किया है। अमरीका खुद कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार दे चुका है, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में इस प्रोसीजर को इतना तवील तूल देना समझ से बालातर है। दी डिप्लोमेट के आर्टिकल के मुताबिक कलदम BLA की ब्लैक लिस्ट नामजदगी को तूल देने से पाकिस्तान अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी तावन भी मुतासर होने का खदशा है। कलदम BLA को अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल करने से उसके माली ज़राए और आलमी नेटवर्क महदूद हो सकते थे। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द महफूज पनाहगाहें खित्ते के अमन के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन चुकी हैं। दी डिप्लोमेट के आर्टिकल के मुताबिक कलदम BLA अब मकामी नहीं बल्कि इलाकाई अदमी इस्तेहकाम पैदा करने की सलाहियत रखने वाली तंजीम बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की नामजदगी से कलदम BLA के न सिर्फ असासे मुंजमद हो गए बल्कि आलमी सफरी पाबंदियां भी आयद करना मुमकिन होगी। BLA अब तक CPAC मंसूबों, चीनी शहरियों और पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाती रही है। कलदम BLA की सहूलतकारी को आलमी सतह पर ना रोका गया तो मुस्तकबिल में मजीद खतरात पैदा हो सकते हैं। दी डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीका भी बलोचिस्तान के अहम मादनी ज़खायर में दिलचस्पी जाहिर कर चुका है। मुस्तकबिल में अमरीकी सरमायाकारी और अमला भी इस कलदम BLA के दहशतगर्दी के
واقعات میں ممکنہ خطرات کی زد میں آ سکتا ہے۔ جی کاشف۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کنٹرولر نیوز رانا شہزاد السلام، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ امریکہ کو اقوام متحدہ میں BLA کی بلیک لسٹنگ کے لیے پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق BLA اور مجید بریگیڈ افغانستان کے محفوظ ٹھکانوں سے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں معاشی میدان میں حکومت کی ایک اور کامیابی۔ مئی کے مہینے میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس 45 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس رہا، جو کہ اپریل کے مہینے میں 27 کروڑ 60 لاکھ ڈالر خسارے میں تھا۔ اب تک رواں مالی سال کے 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس 26 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ اجلاس سے قبل سندھ کابینہ کا اہم اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، جہاں کابینہ سے بجٹ تجاویز کی منظوری لی جائے گی۔ اور آئندہ مالی سال کے لیے بلوچستان کا بجٹ بھی آج پیش کیا جا رہا ہے۔ بجٹ پر بحث 18 سے 20 جون تک جاری رہے گی۔ 21 جون کو گزشتہ مالی سال اور 22 جون کو نئے مالی سال کے مطالبات زر پیش کیے جائیں گے۔ نئے مالی سال کے لیے اخراجات اور ترقیاتی منصوبوں پر ایوان میں تفصیلی غور ہوگا۔ امریکہ ایران امن معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں واقع برگن اسٹاک ریزورٹ میں منعقد ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس مقام کا انتخاب سیکیورٹی اور رازداری کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تاکہ حساس نوعیت کے اعلیٰ سطحی سفارتی مذاکرات اور معاہدے کی تقریب محفوظ ماحول میں انجام دی جا سکے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس مقام کی تجویز پاکستان اور قطر کے ثالثوں نے امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت سے دی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے دستخط کے دن ہی دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ عباس عراقچی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پہلے مرحلے کے بعد حتمی معاہدے کے لیے 60 روز میں مذاکرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات میں جوہری مسئلہ اور پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لبنان پر اسرائیلی حملہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اسرائیلی حملہ اور قبضہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ لبنان میں جنگ کا خاتمہ ایران امریکہ معاہدے کا اہم حصہ ہے۔ ایران لبنان اور حزب اللہ سے متعلق معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت میں ایک فریق امریکہ اور اسرائیل ہیں، جبکہ دوسرا فریق ایران اور حزب اللہ ہیں۔ ابن ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کے بعد ایرانی تیل لے جانے والے پہلے ٹینکرز گزر گئے ہیں۔ شپنگ ٹریکنگ ویب سائٹ ٹینکر ٹریک کے مطابق کم از کم 2 بڑے ایرانی سپر ٹینکرز تقریباً 38 لاکھ بیرل خام تیل لے کر ناکہ بندی کے علاقے سے باہر نکلے، جبکہ بعد میں ایک تیسرے ٹینکر کے بھی گزرنے کی اطلاع دی گئی۔ امریکہ ایران معاہدے اور آبنۂ ہرمز کے دوبارہ کھلنے کی اطلاعات کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امن معاہدے کے تحت امریکہ ایران کو فوری طور پر تیل اور ایندھن فروخت کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کے دعویٰ کیا ہے کہ تیل کی فروخت، بینکاری، نقل و حمل اور انشورنس سے متعلق بعض پابندیوں میں نرمی معاہدے پر دستخط کے فوراً بعد نافذ ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران معاہدے کا دوسرا مرحلہ طے کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات نسبتاً آسان ہوں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے فرانس میں G7 سمٹ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ انتہائی اہم ہے، روس کو بھی یوکرین کے ساتھ معاہدہ کر لینا چاہیے۔ امریکی صدر نے اعتراف کیا کہ امریکہ کی حمایت کے بغیر اسرائیل کا وجود ممکن نہیں تھا۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ اگر ایران امریکہ کے ساتھ طے شدہ مفاہمتی یادداشت میں شامل اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو اسے عملی فوائد ملیں گے۔ JD وینس کے مطابق آئندہ مرحلے میں تکنیکی مذاکرات ہوں گے جس میں کئی اہم اور حل طلب معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ امریکہ کے نائب صدر نے کہا کہ ممکن ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے سے قبل ایران کے ساتھ معاہدے کو مزید تفصیلات سامنے لے کر آئیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $80 فی بیرل سے نیچے آ گئی ہیں، جس کی بڑی وجہ آبنۂ ہرمز کی متوقع بحالی اور مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی امیدیں ہیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 5.1% کمی کے بعد $78.96 فی بیرل، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ 5.8% کمی کے ساتھ $76.5 فی بیرل پر بند ہوا۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ ایران پر تیل کی پابندیوں میں نرمی کر سکتا ہے، جس سے ایران تیل کی عالمی منڈی میں واپسی ممکن ہو جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ حالات میں بہتری آئی ہے، تاہم تیل کی سپلائی مکمل طور پر معمول میں آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا معاہدہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے اور پاکستان کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ دنیا کی واحد سپر پاور نے پاکستان سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔
قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس عمل میں کلیدی کردار ادا کیا، جبکہ پوری سیاسی قیادت اور قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، جس سے پاکستان کا موقف مزید مضبوط ہوا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ حالیہ پیش رفت کے بعد پاکستان کا وقار اور عالمی مقام مزید بلند ہوا ہے اور دنیا نے پاکستان کی سفارتی اور سیاسی اہمیت کا اعتراف کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان کو آگاہ کیا کہ آج بجٹ پر بحث کے 40 گھنٹے مکمل ہو جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM سمیت تمام جماعتوں کا مختص وقت ختم ہو چکا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے اب بھی 8 گھنٹے باقی ہیں۔ پاکستان کا بہت بہت شکریہ۔ برطانوی پارلیمان میں پاکستان کی تعریف۔ برطانوی پارلیمنٹ ایوان بالا ہاؤس آف لارڈز میں اراکین نے مشرقی وسطی کی صورتحال پر بحث کے دوران امریکہ ایران جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے کردار کی تعریف کی۔ برطانوی پارلیمان میں اراکین نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔ My Lords, I'm sure Noble Lady the Minister and indeed all will join me in recognising the important role of Pakistan. Bahut shukriya to them and shukran also to Qatar for their able support in getting to where we are. But the agreement is still to be signed on Friday, as we know, and the vulnerable nature of these agreements we're all too familiar with. When this is a framework agreement that we have at the moment, and I absolutely echo what he said, shukran to Pakistan for the role that they have played in bringing the US and Iran to this point. I'm very happy to assure my noble friend of that. I think Mr. Sharif in Pakistan has done a good job here, and he deserves the commendation of all of those of us who wish to see the Straits reopened. سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے کو ایک بڑی جنگ سے بچایا۔ جنگ نہ رکتی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوتے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کی ثالثی کے محرکات خطے میں استحکام اور امت کی فلاح کے لیے ہیں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ حساس سفارتی عمل انتہائی رازداری، ذمہ داری اور احتیاط کا متقاضی ہے۔ ایک ذمہ دار ثالث کے طور پر پاکستان کسی بھی قسم کی قیاس آرائیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امن مخالف امن کوششوں کو ناکام بنانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور سوال پر سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا کہ پاکستان امن کے حصول کے لیے انتہائی خلوص کے ساتھ شراکت داروں سے مل کر کام جاری رکھے گا۔ پورے امن عمل میں سعودی عرب، قطر، ترکی اور مصر کی قیادت نے انتہائی تحمل اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ ایک سوال پر سینئر سیکیورٹی عہدیدار کا کہنا تھا کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل حصہ ہے۔ 1948 میں لڑی جانے والی جنگ پاکستانی فوج، کشمیریوں اور قبائل نے مل کر لڑی۔ کشمیر پر اب تک 5 جنگیں ہو چکی ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے جیسے نعرے پاکستانی اور کشمیریوں کے موقف کے غماز ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد ترقی اور سبسڈی مقبوضہ کشمیر کے غیور مسلمانوں کے جذبات کو نہیں خرید سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور قانونی رکھنے وہاں کے مسلمانوں کے حق کی خود ارادیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاونی ہے۔ وادی کے لوگ اضطراب کا شکار ہیں، لیکن وہ اب بھی پوری طرح تیار اور یکسو ہیں کہ کشمیر کا حل بھارت کے پاس نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اپنی ناکامی چھپانے کی غرض سے بھارت آزاد کشمیر میں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نام نہاد حقوق کی تحریک کے پیچھے مذموم مقاصد ہیں اور اس کا اصل چہرہ اب عیاں ہو چکا ہے۔ پاکستان کی قیادت کی اولین ترجیح ہمیشہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ 2 سال سے کشمیر میں مذاکرات کیے گئے، جو سہولیات مانگی دی گئیں۔ پاکستان کی حکومت جمہوری ہے جو کسی بھی مسئلے کو سب سے پہلے بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی شروع میں عوامی مسائل کو لے کر نکلی۔ ریاست نے اس وقت بھی ان میں چھپے عناصر کو بھانپ لیا تھا اور جانتے تھے کہ یہ جلد ایکسپوز ہو جائیں گے۔ مظاہرین میں چھپے کئی کردار اور ان کے اصل مقاصد کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور ان سے قانون کے مطابق ہی نمٹا جائے گا۔ حکومت آزاد جموں کشمیر نے جمہوری اور مصلحت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کو تمام مراحل میں ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی نے ان تمام اقدامات کے برعکس اپنی فطرت کے مطابق تشدد اور جلاؤ گھراؤ کا راستہ اپنایا اور عوام کو نفرت انگیز اور اشتعال انگیز اقدامات کی طرف راغب کیا۔ اس سلسلے میں کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی نے سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے فیصلے کو بھی پس پش ڈالتے ہوئے تشدد کی راہ ترک نہیں کی اور مسلسل ریاست مخالف جذبات کو ابھارا۔ یہاں پہ موجود ہیں GDI سے آپ سب کو، اور خاص طور پہ ہماری وہ تمام خواتین جو یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور مبارکباد دینا چاہوں گی آپ سب کو کہ فرام دا ٹائم کہ یہ کنسیو ہوا پلان اور وہاں سے آج یہ جو پورا ایک سفر
طے کیا گیا، جہاں پہ ایک معمولی سی کانورسیشن سے جو ہے آج ہمارے پاس ماشاءاللہ 200 سے زائد خواتین ٹیکنیکل ڈیجیٹل سکلز میں ٹرین ہو چکی ہیں. تو آپ سب کو میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی اور آپ سب کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گی، کیونکہ یہ 200 خواتین کی بات نہیں ہے، یہ آنے والے 200 فیملیز کی اور خاندانوں کی جنریشنز کی بات ہے. آج سے چند سال بعد یہ جو اس کا آپ اسپل اوور افیکٹ دیکھیں گے وہ ان انڈیویجول سے بہت بڑھ کے، اور اس سے آپ کو اس چیز کا ہم ہر روز کی اپنی ریگولر میٹنگز میں اور بورڈ رومز میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، مگر اس طرح کے مواقعوں پہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی ایفرٹ جو ہے وہ کیسے ہزاروں لاکھوں اور پاکستان کی جس طرح سے آبادی ہے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں ان کو تبدیل کرنے میں اور ان کو بہتر کرنے میں ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو اس چیز کے اوپر کہ آپ نے یہ ایفرٹ کی، اور سب سے زیادہ وہ تمام خواتین اور ان کی فیملیز جنہوں نے ٹرسٹ کیا، جنہوں نے ان کو انیبل کیا، اور یہ موقع اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے جو ان سب نے مل کے ایفرٹ کی، آپ سب کو بھی بہت زیادہ مبارک بھی ہو. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے اس پارٹیسپیشن سے جو آپ نے سیکھا ہے، جیسے جیسے آپ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ پاکستان کے نمایاں جو کاروباری شخصیات ہیں ہم دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں آپ سب کا، آپ میں سے کئیوں کا ان میں نام ہوگا. تو یہ آپ کے ارد گرد جو آپ کی پوری سوسائٹی ہے، جھگیا والا جو ہے یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور سب سے جو قریب ان کا شہر ہے وہ تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اٹس اے اسمال پاپولیشن، 13,000 لوگ ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جو 200 خواتین کی ٹریننگ ہے اور جو 25 ٹرینرز آپ نے ٹرین کیے ہیں، ان 13,000 کے 13,000 لوگوں تک جو ہے یہ امپیکٹ جائے گا، اور ان تمام لوگوں کی فیملیز اور آنے والی جنریشنز جو ہیں یہ یاد رکھیں گی کہ ایک وقت میں ایک چھوٹے سے پروجیکٹ سے یہ سفر شروع ہوا تھا، اور آج جو ہے یہ ان کی پورا جو گاؤں ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ سراؤنڈنگ ایریاز بھی جو ہے وہ ساتھ جڑتے جائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ، اور میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گی کہ یہ جو پروگرام ہے اس کی سسٹینیبلٹی کا آپ کا کیا پلان ہے، کہ یہ ون ٹائم نہیں ہونا چاہیے، یہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کو کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کو ہم آگے ایکسپینڈ کیسے کر سکتے ہیں. یہ دس شوڈ ناٹ بی اے ون آف ایکٹیویٹی، دس شوڈ ناٹ بی ایڈ ہاک ایکٹیویٹیز. ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت، جیسے وزیر اعظم پاکستان نے اس سال فروری میں اعلان کیا کہ ہم 10 لاکھ لوگوں کو اے آئی میں ٹرین کریں گے، اور اس میں بھی یہ واضح پیغام تھا کہ نان ٹیک لوگوں کو کریں گے. تو جو بچے آلریڈی کمپیوٹر جانتے ہیں یا ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، ان کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی میں لوگ ہیں، اور اس میں آپ کے کاروباری لوگ بھی ہیں، کنونشنل انڈسٹری بھی ہے، ایک زراعت سے وابستہ ہماری جو لوگ ہیں ان کی بھی بات کی گئی. اور آج تو ہمارا ترخان ہو یا ہمارا مزدور ہو، ہمارے آرکیٹیکٹس ہوں، ہمارے لائرز ہوں یا ڈاکٹرز ہوں، آج سب کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تو وہ جو 10 لاکھ لوگوں کا اعلان ہوا، اس میں یہ واضح کیا گیا کہ ہم نے ان لوگوں کو ٹرین کرنا ہے جن کو ٹیکنالوجی کا ایکسیس نہیں ہے یا ٹیکنالوجی کی ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے. تو وہ ڈیجیٹل سکلز اور اے آئی سکلز جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ فوکس بھی کیا جائے گا. میں آج کے موقع پہ بہت زیادہ ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گی کہ ہماری کتنی موبائل پینیٹریشن ہے اور فائبرائزیشن کی پینیٹریشن ہے، مگر میں پی ٹی اے کا ذکر ضرور کروں گی، جن کے انیشیٹو سے چیئرمین صاحب یہاں آج موجود نہیں ہیں، مگر ڈاکٹر خاور موجود ہیں، ان کی ٹیم، کہ جو سی ویس کے لائسنسز دیے گئے اس کی وجہ سے جو ہے آج ہم
ہمیں یہ پاسبلٹی ہمارے پاس ضرور ہے کہ جو ہمارے چھوٹی کمیونٹیز ہیں، لوکیلٹیز ہیں، وہاں پہ جو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے یا فائبر ٹو دا ہوم کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ریکگنائز کر کے ہم مائکرو لوکلائزڈ ٹیلی کام ماڈلز جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں آج مزید بہتر طریقے سے ممکن بنائی جا سکتی ہیں. ہماری جو فائبر کی تعداد ہے، انفارچونیٹلی فائبر ٹو دا ہوم جو ہے ہاؤس پاسز، جب ہم آئے تھے تو تقریباً 3 ملین کے قریب تھی. آج جو ہے وہ 5 ملین 50 لاکھ سے زائد ہاؤس پاسز کراس کر گئے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا ٹارگیٹ جو ہمارے پاس ہے وہ 1 کروڑ ہاؤس پاسز کا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم آنے والے چند سالوں میں اس ٹارگیٹ کو اچیو کریں گے. پوری ٹیلی کام انڈسٹری کمیونٹی سامنے بیٹھی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ رائٹ آف وے کے چارجز کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. ابھی ایک لیجسلیشن ان پروسیس ہے، اس کے حوالے سے بھی میڈیا میں کل سے کوئی ایشو چل رہا ہے. وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جس طرح سے اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے. مقصد صرف اس لیجسلیشن کا یہی ہے کہ ابھی تو ہم نے پالیسی کے تحت رائٹ آف وے چارجز ختم کیے ہیں، اور جتنے بھی فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے 100% جو ہے وہ ویور دیا ہے رائٹ آف وے پہ. اور اسی طرح تمام صوبوں نے اپنی نوٹیفیکیشن کے تحت جو ہے وہ کمپلائنس دی اور ہمیں سپورٹ کیا اس فیصلے کو، تاکہ فائبر بہتر طریقے سے ہم فائبرائز کر سکیں. اب یہ جو ہم چاہ رہے تھے اور چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ بھی کریں گے کہ اس کو لیجسلیٹ کر دیں تاکہ لاء میں آ جائے، اور کل کو ایک پالیسی کے تحت اس کا ریورسل جو ہے ممکن نہ ہو، ایک ریلائبلٹی ہو پالیسی کے اندر، کنٹینیوٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. اور اس کو میں اگر آپ کو بریفلی بتاؤں تو ایک تو یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ تو اب رائٹ آف وے چارج فری ہو گئی، مگر جو اگر ہم کسی کی ڈیورنگ جو ہم کیبل بچھاتے ہیں، اگر کسی کی پرائیویٹ لینڈ آتی ہے تو اس کو اس کے لیے ایک باقاعدہ پورا نظام دیا گیا کہ میوچول کنسنٹ سے اس کا جو ہے وہ رینٹ فائنلائز کیا جائے، اور اس کے لیے پھر ریمیڈیل بھی دیا گیا ان کیس آف آپ کی اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے. تو بہرحال اس کو ہم انشاءاللہ اب سینٹ کے اس کے اوپر اگر کوئی امینڈمنٹ بھی لانی پڑی ضرور لائیں گے، مگر آئی ایشور دی ٹیلی کام کمیونٹی دیٹ دا رائٹ آف وے ایشو از ریزالوڈ. اینڈ اس کے اندر ہماری امید اور کوشش بھی یہی ہے کہ اس کی ریزولوشن سے جو ہے وہ ہم اپنے فائبرائزیشن کے ٹارگیٹس اچیو کر سکیں. یہ بات اس موقع پہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جو بچیاں آج آپ کو جوگیا والا سے نظر آئی ہیں، اس طرح کی کروڑوں بچیاں ہیں جو اور بہت سارے گاؤں میں اس وقت رہتی ہیں، اور جب تک ہم ان تک ریلائبل انٹرنیٹ اور کنیکٹیوٹی نہیں پہنچائیں گے تب تک یہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ میسر کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں ہارڈ کور پالیسی ڈسکشنز لگتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑی ڈسٹنٹ ڈائلاگ ہے، بٹ یہ بڑا ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے پاکستان کے ہر شہری کو. کیونکہ آج جس شخص کو ہم نے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کا نظام نہ پہنچایا، خدا نہ خواستہ جو ہماری ڈسپیرٹی ہے، جو ہماری پولرائزیشن ہے، دیکھیں جو ڈیجیٹل ورلڈ تھا اس کے اندر ٹیکنالوجی واز اے سپر ایکولائزر. آج کے اے آئی کے دور کے اندر جس کے پاس ٹیکنالوجی نہ پہنچی، اٹ از گوئنگ ٹو بیکم اے پولرائزر. جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آتی ہے وہ اس کا فیوچر جو ہے وہ آنے والا وہ فیوچر ریڈی ہے. مگر اگر ہم نے اپنے لوگوں کو کسی بھی طرح سے یہ ڈپریویشن کریٹ ہو گئی سوسائٹی کے اندر، تو جو پولرائزیشن ہے اس کو کور کرنا ممکن نہیں رہے گا. کیونکہ دا ایکسپونینشیل پیس ایٹ وچ ٹیکنالوجی از رائٹ ناؤ ایوالونگ ول بی ہارڈ ٹو کیچ اپ. سو ہمیں اس کے لیے مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کو جلدی کیا ہے، آپ بجٹ سیشن میں کیوں بل پاس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ انتظار کیوں نہیں ہو سکتا، اگست تک کیوں نہیں یا ستمبر تک کیوں نہیں انتظار ہو سکتا. ایوری سنگل ڈے کاؤنٹس. ایک ہفتہ جو لیجسلیشن ڈیلے ہوگی اس میں جو 1000 ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوں گی اس کا جواب کون دے گا. ہماری کوشش اس لیے یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی جلدی ہم کام کروا سکیں کروائیں. باقی سب پروسیسز کی بات ہے، ایگزیمپشنز بھی مل جاتی ہیں، کرنے کی بات ہے، ایگزیکیوشن کی بات ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. سو جلدی ہمیں یہ ہے اور کوئی جلدی نہیں ہے. جلدی صرف یہ ہے کہ ہم گھر گھر ریلائبل انٹرنیٹ جو ہے وہ پہنچا سکیں. انڈسٹری کو جو ہے اب فائنینشیل ایئر شروع ہو رہا ہے، یہ سیکیورٹی دے سکیں کہ جو پالیسیز ہیں دے آر ناؤ امبیڈڈ ان لیجسلیشن. میں یہاں پہ جو ہماری پاکستان کے اندر جو ہمارا ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے اس کے بارے میں اگر بات کروں تو GSMA کی جو پچھلی رپورٹ تھی اس میں ہمارا دنیا میں سب سے تیزی سے جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے
ख़ास तौर पे मोबाइल इंटरनेट यूजेज का वो कम हुआ, 35% से 28% के ऊपर जो है वो हमने देखा कि डिजिटल डिवाइड आया, बट इट इज़ स्टिल नॉट सेटिस्फैक्ट्री। हमारी कोशिश है और वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर्मल लॉन्च ऑफ द GSMA रिपोर्ट कि हम उसको जो है वो हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा का स्कोर जो है हमारा मज़ीद बेहतर हुआ होगा। हमने तकरीबन 15 लाख ख़वातीन को डिजी स्किल्स के थ्रू ट्रेन किया है, और आज जो हमारी यहाँ पे बहनें मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ से और आपकी बाकी भी जो साथी अभी यहाँ नहीं आ सकी, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि डिजी स्किल्स का प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल फ्री आपको ऑनलाइन अवेलेबल होता है। हर 6 महीने बाद 3 लाख ख़वातीन की जो है वो 3 महीने बाद 3 लाख लोगों के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए ये अपॉर्चुनिटी खोली जाती है। आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये ऑनलाइन मुफ्त कोर्सेज़ हैं, उससे आपकी मज़ीद जो भी आपको ट्रेनिंग आपकी रिक्वायर्ड है आपको वहाँ पे इंशाल्लाह हम अवेलेबल करेंगे। और अब इस दफ़ा अभी आने से पहले मेरी इग्नाइट से डिस्कशन हो रही थी कि डिजी स्किल्स के ऊपर अब हम थोड़े से हाई एंड कोर्सेज़ भी लेके आएंगे बियॉन्ड बेसिक कोर्सेज़, ताकि उसकी गवर्नमेंट पाकिस्तान पैसे तो खर्चती है। हम अभी इस साल के अंदर जो रवां साल चल रहा है और 30 जून को ख़त्म हो रहा है, हमने तकरीबन 9 लाख से ज़ायद बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किया है मुख्तलिफ डिजिटल स्किल्स में, इंक्लूडिंग इस दफ़ा हमने सॉफ्ट स्किल्स और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है उनको डाला। मगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमारे तकरीबन 15 करोड़ से ज़ायद यंग पॉपुलेशन है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम हर बच्चे को ये दिस इज़ नॉट अ फैसिलिटी और अ लग्जरी एनीमोर, नेसेसिटी जो है वो हम उनके घरों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सकें। मैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मारिया साहिबा, नासरा साहिबा, नाहिद साहिबा, और इस तरह की हमारी बहुत सारी बहनें जो यहाँ पे आज नहीं आ सकी। मैं आप सबसे मुखातिब हूँ कि मेरे ख्याल से कि आपको ये जो अल्लाह ताला ने मौका दिया है, और ये इंसान जो होता है वो वसीला बनता है, मगर अल्लाह ताला ने आपको आज जो मौका दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप ऑलरेडी आपने इससे बहुत ज़्यादा सीखा। आप मतलब कि इतने कम अरसे में आप पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी हैं, और एवरी सिंगल पेनी, हर आपकी जो इनकम होगी वो खाली आपकी ज़ात और आपकी ख़ानदान के लिए मुफीद नहीं होगी, मगर पाकिस्तान की मईशत का आप हिस्सा बने हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज आपका जो किरदार है, और आप जैसी हमारी तमाम वो बहनें जिन्होंने ये स्किल्स हासिल किए, जिससे वो कारोबार करेंगी या नौकरी करेंगी, कोई फ्रीलांसिंग करेगा, आप पाकिस्तान की इकॉनमी का हिस्सा बनेंगे। आज एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं पिछले महीने के, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने ईयर ऑन ईयर अभी 20% जो है वो 20.4% ग्रोथ अभी तक रिकॉर्ड हो रही है। हमें उम्मीद है कि अगले महीने के बाद जब हम ईयर क्लोज़ करेंगे तो हमारा जो केगर है वो 20% के ऊपर हम बरकरार रखेंगे। इसके ऊपर कल मैं तफसील से बात करूँगी, मगर ये जो ग्रोथ है ये इस पार्टनरशिप से आ रही है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, उसका फोकस जो डिजिटल स्किल्स की तरफ है, जो हमारा फोकस टेक्नोलॉजी की पूरी इंडस्ट्री की तरफ है, डिजिटल कनेक्टिविटी की तरफ है, वो तमाम पॉलिसीज़ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, उनके साथ साथ एक पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत मेरे SIFC के यहाँ पे कॉलीग्स जो हैं मौजूद हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत हमें वो एक व्हीकल मिला जिससे हम वो तमाम प्रोसेसेस जो पहले बॉटलनेक्स क्रिएट होते थे और हम वो पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं ला पाते थे किसी भी वजह से, इस होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, जिसकी एपेक्स कमेटी जो है वो ख़ुद वज़ीर आज़म साहब चेयर करते हैं, फील्ड मार्शल जो हैं जनरल आसिम मुनीर वो उसका हिस्सा हैं। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से ये जो एक पहिया चला है मुल्क की मईशत का, और उसमें जो स्टेबिलिटी आई है, ये तमाम ये जो आप ग्रोथ देख रहे हैं, जो हर साल हम 20% टेक्नोलॉजी की ग्रोथ करते हैं, या जो हम कहते हैं कि हमने 10 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी है, या हम आज IMF हमारे सर पे है, मगर उसके बावजूद हमने कलेक्टिवली जो है वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का FTR जो है फाइनल टैक्स रिजीम उसको 0.25% टैक्स के ऊपर मेंटेन करने की करवाया है। और इस तरह की बहुत सारे ऐसे इक़दामात जो पॉलिसी डोमेन में, रेगुलेशन डोमेन में लिए जाते हैं, ये एक हिस्सा है इस पूरी तरक्की के पहिए का। दूसरा हिस्सा है
جو ہماری سول سوسائٹی اور ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز جو ہیں ہمارے ساتھ ہمارا کردار ادا کرتے ہیں. آج یہاں پہ GDI موجود ہے, ہماری مجھے پتہ چلا ہے UN ویمن کے لوگ یہاں پر موجود ہیں, اسی طرح انٹرنیٹ سوسائٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو یہ اٹس اے سیکنڈ پلر آف دس بلڈنگ دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ. تیسرا جو حصہ ہے وہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر ہمارا ایک فیصلہ ہے حکومت پاکستان کا کہ اس ملک کی ترقی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کرے گا. میرے سامنے ساری ہماری جو ٹیلی کام کے پرائیویٹ سیکٹر کی کمیونٹی ہے وہ موجود ہے. انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں, چاہے وہ کنیکٹیوٹی ہے, چاہے وہ ہمارے ایون سم آف یو ہیو بین ویری فورتھ کمنگ کہ آپ ڈیجیٹل کی طرف موو کر رہے ہیں فرام پیور ٹیلی کام کمپنیز. سو آل آف دس کلیکٹیولی. مگر جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس پزل کا وہ ہمارے لوگ ہیں اور ہماری یوتھ ہے, اور اس یوتھ کا اور ہماری پاپولیشن آبادی کا 50% حصہ خواتین کا ہے. اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ اسٹرینتھ دیٹ وی ہیو. ہم کوئی بھی پالیسی بنا لیں, ہم کوئی بھی ایفرٹ کر لیں, ہم کوئی بھی پروگرام چلا لیں, جب تک ہمارا کنٹریبیوشن, پارٹیسپیشن اور سپورٹ جو ہے وہ یوتھ ہمارے ساتھ, اس کا حصہ پروڈکٹیو یوز, پروڈکٹیو امپلائبلٹی پرائم منسٹر بات کرتے ہیں, یہ جتنی بھی ہماری کاوشیں ہیں سب سے جو اس کی امپورٹنٹ کڑی ہے وہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے. اور ہم جتنے بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں یا منسٹریوں میں کام کرتے ہیں, اس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو یوتھ پاپولیشن ہے, اور میں دوبارہ یہ بات دہراؤں گی کہ جو ہماری 50% خواتین اس پاپولیشن کا حصہ ہیں, ان کی انکلوژن, ان کی امپاورمنٹ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. پچھلا رمضان پیکیج گزرا تو ہم نے ایک بڑا عجیب نظام ہوتا تھا, لائنیں لگ جاتی تھیں BISP کے پروگرام کے لیے, خواتین جو ہیں وہ لائنوں میں کھڑی ہوتی تھیں اپنے پیسے ریسیو کرنے کے لیے, رمضان کے اندر راشن ریسیو کرنے کے لیے, گرمی کے رمضان چل رہا تھا, لمبی لمبی قطاریں لگتی تھیں. تو وزیر اعظم صاحب نے بہت غیر مناسب سمجھا اس بات کو, اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ ایسی بھی سجیشنز آئیں کہ جی ایک سیاسی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, کسی نے کہا بینر لگ جاتے ہیں, بڑی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے بڑا اسٹرانگ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا کنسرن ظاہر کیا کہ یہ آئندہ میں نہ دیکھوں کہ خواتین جو ہیں وہ قطاروں میں لگ کے جو ہے وہ راشن کا انتظار کر رہی ہیں یا اپنی انکم کا انتظار کر رہی ہیں. تو وہاں سے ایک کانورسیشن شروع ہوئی کہ کیسے ہم اس کو معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, ڈیجیٹل پیمنٹس کی بات آئی کہ ہم BISP کے نظام کے تحت یا جو بھی ہم نے آئندہ گورنمنٹ سبسڈی دینی ہے تو ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کے تحت کریں گے. بڑا پش بیک آیا کہ خواتین ہیں, فون کیسے یوز کریں گی, پیمنٹس کیسے یوز کریں گی, ڈیجیٹل والیٹ کیسے یوز کریں گی, انٹرنیٹ نہیں آتا, فون نہیں ہوتا, مطلب there is a long list of why it cannot happen. Prime Minister being Prime Minister said کہ nothing doing, this is not my job, this is your job, fix it, get it done. ایک مہینے کے اندر 8.25 لاکھ خواتین نے ڈیجیٹل والیٹس بنائے, انہوں نے اس میں پیسے ریسیو کیے, اور 1 ارب سے زائد ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ پچھلے رمضان پیکیج میں 2025 کی بات کر رہی ہوں اس سے کی. اس سال تقریباً 13 لاکھ سے زائد ڈیجیٹل والیٹس جو ہیں وہ بنے, اور انہی خواتین نے ان والیٹس کو استعمال کیا اینڈ ون ٹائم ریسیو نہیں کیا. میرے پاس ابھی اسٹارٹس نہیں ہے, میں آپ کو دیتی. وہ ٹرانزیکشنز کر رہی ہیں, یوٹیلیٹی بلز پے کر رہی ہیں, اپنا فون ٹاپ اپ کر رہی ہیں, اپنی پیمنٹس کر رہی ہیں, ای کامرس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہیں, آن لائن شاپنگ کر رہی ہیں. تو بیریئرز جو ہیں نا وہ ہمارے ذہنوں میں ہیں, جتنے بھی بیریئرز ہیں دے آر آل سیلف کنسٹرکٹیڈ بیریئرز, سوسائٹل ہیں یا کلچرل ہیں, آپ اس کو کوئی بھی شکل دے دیں, یہ ہم نے کریٹ کیے ہیں. اور میں with all due respect, جو لوگ میرے ساتھ تقریروں میں ہوتے ہیں وہ ہر دفعہ یہ سنتے ہیں, بٹ میں پھر بھی ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ خواتین کی پارٹیسپیشن اور ان کی پروڈکٹیو انکلوژن جو ہے ہماری اکانومی میں, اس کا بیریئر with all due respect are not women. It is the 50%
of our male population that has to change. خواتین کو آپ جہاں موقع دیتے ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں, آپ ان کو جہاں موقع دیتے ہیں وہ آپ کو اپرچونٹی سیز کرتی ہیں, آپ کو اس کے ریزلٹس دیتی ہیں. مگر آج ایسا کیوں ہے کہ میری یہ 3 بہنیں پہلی دفعہ اسلام آباد آئی ہیں؟ ہماری پبلک ٹرانسپورٹ کیوں محفوظ نہیں ہے؟ کون اس کو انسیف بناتا ہے؟ خواتین تو نہیں بناتی. ہمارے پبلک پارکس کے اندر ہمیں بچیاں کیوں نہیں کھیلتی ہوئی نظر آتی؟ کس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو پبلک پارکس ہیں وہ مردوں کی جاگیر ہوں گے؟ ہم نے اپنے بچپن میں سڑکوں پہ کھیلا ہوا ہے, آج تو وہ بھی حساب نہیں رہا. اور اس لیے کھیلا ہوا ہے کیونکہ ہم گیٹڈ سوسائٹیز میں پریویلیج لوگ ہیں, گیٹڈ سوسائٹیز میں جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں کیوں پبلک پارکس کے اندر جو ہے وہ بچیاں نظر نہیں آتی؟ آج کیوں ہماری بہنیں محفوظ نہیں ہیں کہ وہ اپنی کارنر شاپ سے جا کے تو گھر کا سامان لے آئیں؟ والدین 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ بچی کو باہر جانے دینا ہے کہ نہیں جانے دینا. 4تھی 5ویں جماعت کراس نہیں ہوتی تو کیوں بچیوں کو اسکول سے اٹھایا جاتا ہے؟ Women are not the problem. They are victims of this society and the cultural barriers and the unsafe, یہ جتنی بھی environment ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے, یہ آپ کے many of you realize it and many of you don't. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر بٹھا کے اپنی خواتین کو سیکیور رکھتے ہیں؟ یا آج اگر آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ایک جگہ کو کسی اور کی بیٹی کے لیے انسیف بنا رہے ہیں تو آپ کو آپ کی بچیاں گھر آ کے بتاتی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ ان کو باہر نہیں نکلنے دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور بڑی سیف ہیں جسٹ بیکاز دے آر یور فیملی ممبرس. سو ٹل وی فکس دا انوائرمنٹ ایٹ لارج, جب تک ہم اپنے بیٹوں کو قابو نہیں کریں گے, اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے, تب تک ہم اس سوسائٹی میں چینج نہیں لا سکتے. اور ہم الٹے ہو جائیں, ہم سیدھے ہو جائیں, ہم جتنی مرضی فسکل پالیسیز بہتر کر دیں, ہم ٹیکسیشن ختم کر دیں, آپ کی جس ملک کی 50% آبادی تعلیم حاصل کرنے سے جو ہے وہ ماں باپ گھبراتے ہیں کہ بچی بس میں بیٹھ کے اسکول اور کالج نہیں جا سکتی, یا موٹر سائیکل پہ یا بس پہ بیٹھ کے نوکری کرنے نہیں جا سکتی, یا انٹرنیٹ نہیں استعمال کر سکتی کیونکہ آن لائن اسپیسز جو ہیں وہ انسیف ہیں, وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. So every little action that you make to make public spaces unsafe for women, آپ ایک نیشنل لیول کے اوپر, عالمی سطح کے اوپر اس ملک کی ساخت جو ہے اس کو کمزور کرتے ہیں. Because you are depriving 50% of your workforce from being productive members of this society. تو یہ ایڈ ہاک پروگرامز ہم کر سکتے ہیں, 200 کو وہاں تعلیم دے دی, 400 کو ادھر ٹرین کر دیا, پھر ہم خوش بھی ہو سکتے ہیں. But this is not the solution. So you have to introspect. Or, boys will be boys. ہم تو مذاق کر رہے ہیں, یہ جوکس جو ہے نا یہ نارملائز کرتے ہیں نارمز کو اور کلچرل بیریئرز کو. تو اپنے مذاق میں, اپنی گفتگو میں, اپنے آپ کا جو آپ یو شوڈ بی, آل آف یو پیپل جو میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں, آپ کو وہ انسان بننا ہوگا جس کی پریزنس میں خواتین اپنے آپ کو محفوظ جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ شخص یہاں پر ہے اور ہیں. وی ہیو میل ایلائز, ہمیں پتہ ہوتا ہے ایز ویمن کہ اگر یہ شخص یہاں پر ہے تو ہم یہاں جا سکتے ہیں, ہم اس ٹیبل پہ اپنی بات کر سکتے ہیں, یا ہم اس کوئی ایونٹ ہے, کوئی جانا ہے, اس کا حصہ بن سکتے ہیں. There are tons, and
give you example, the fact that I'm standing here before you, میرے پیچھے ان تمام مردوں کا کردار ہے جس میں میرے 2 بھائی ہیں, میرے والد ہیں, my husband, my father-in-law who's unfortunately no more with us. Every single person has a role to play. میں رات کو 2 بجے گھر جاتی تھی, الیکشن ہو رہے تھے, میرے سسر بیٹھے ہوتے تھے کہ آپ آئیے, آپ نے کھانا تو نہیں کھانا. تو ایسے بھی مرد ہیں ہماری سوسائٹی میں جو سپورٹ کرتے ہیں, جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے ہمارے اوپر. مجھے پتہ ہوتا تھا کہ میرے سسر ہیں یا میرے والد ہیں یا میرے بھائی ہیں یا میرا مائی ہسبینڈ ہوز اے سپورٹ. سو یہ نظام جو ہے نا, یہ آج ہم, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر کہ ہم نے ان بچیوں کو ٹریننگ دی ہے. ان کی پوری اورینٹیشن, ان کے ہورائزنز جو ہیں وہ جس حوالے سے, جس لینتھ اینڈ وڈتھ بریتھ پہ ہم نے براڈن کیے ہیں, it's going to be life changing for them and for their families and for their society at large. But the problem is bigger than this, and that is something that we have to together take forward as an agenda. ہمیں agents of change بننا ہوگا. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور superficial چیزوں پہ, اکانومی بھی ہماری جو ہے وہ سفر کی, مگر بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی ملک کی پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی جب تک نہیں بڑھے گی تب تک اس ملک میں کچھ نہیں چل سکتا. اور وہ پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی ہمارے بچوں کی جو ٹیکنالوجی سے ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, یا بچیوں کی جن کو ہم اکانومی کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں, یا جن کو ہم ان اسکلز کے ساتھ مزید پروڈکٹیو بنانا چاہ رہے ہیں, ہمیں کلیکٹیولی سوچنا ہوگا کہ ہماری پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ہم کیسے بہتر کریں گے. اور اسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب خود منیمم 1 دفعہ مہینے میں, ڈسپائٹ آل ہز اسکیجول, اور جنگ بھی چل رہی تھی مجھے یاد ہے, تو ہماری پروڈکٹیو امپلائبلٹی کی میٹنگ کینسل نہیں کرتے, کیونکہ یہ اس چیز کا احساس ہے کہ یوتھ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں, اور فائنانس منسٹر کو اور پلاننگ منسٹر کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ایکسپینڈیچر میں کیپچر نہ کیا کریں. وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ خواجہ کا کنیکٹیوٹی پالیسی فورم سے خطاب. کہا ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن تیزی سے حقیقت کا روپ دھار رہا ہے. خواتین اور نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے با اختیار بنایا جا رہا ہے. خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے. 10 لاکھ لوگوں کو مصنوعی ذہانت کی تربیت فراہم کی جائے گی. ابھی ایک بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.